غریبوں کا حال کا پتہ نہیں ہے کہ غریبوں کا اس وقت کیا حال ہے. یہ لوگ کوئی باہر چلے جاتے ہیں, کوئی کدھر چلے جاتے ہیں, کسی کا کوئی حال نہیں. سندھ میں آپ جا کے, بلوچستان میں جا کے, سارا بلوچستان پانی لے گیا, سارا بلوچستان پانی میں ڈوبا ہوا ہے. ابھی جو فی الحال ان لوگوں کے خرچے ہو رہے ہیں, صرف 14 اگست کے خرچوں پہ ہمارا سارا بلوچستان کا مداوع ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, اس وقت موجود ہیں یہاں پر F9 پارک میں. یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ریلی میں کچھ بزرگ یہاں پر خان صاحب کے کارکنان نے بھی شرکت کی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ خان صاحب کی اس ریلی کے حوالے سے اور جو یہ موجودہ صورتحال ہے, جو شہباز گل کو ان پر تشدد کیا گیا ہے, ان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ بتائیے گا انکل کہ جو شہباز گل پر تشدد ہوا ہے, کیا کہنا چاہیں گے اس کے حوالے سے. یار شہباز گل کے بارے میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں, شہباز گل سے جو ہوا ہے نا, یہ ہمارے ملک میں نہیں ہونا چاہیے. سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ ہوتا ہے نا. ہمارے ملک میں اس طرح حالات ہیں نا, جو ہم دیکھ لیں, جوان طبقہ, بزرگ طبقہ, سارے ملک کے حالات سے مایوس ہو جاتے ہیں. انہوں نے ملک کے حالات یہاں پہ پہنچا دیا امپورٹڈ لوگوں نے, کہ ہم لوگ حیران ہیں کہ ہم کس طرف جائیں. سمجھے نا, ملک کا حلیہ بگاڑ دیا. سیاست جس ڈگر پہ جا رہی ہے وہ تصادم کی طرف جا رہا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ کس وقت سے آپ ووٹ دے رہے ہیں. کس کو؟ کس وقت سے دے رہے ہیں. میرا تعلق پہلے جمعیت علماء اسلام سے تھا. میں نے 35 سال جمعیت علماء اسلام میں گزارا. جو مولانا کا موجودہ سیاست ہے, کرسی سے چپٹ رہنا, کرسی کو نہ چھوڑنا, ہر دور میں ہر گورنمنٹ کے ساتھ دینا, موجودہ امپورٹڈ حالات پہ انحصار کرنا, ملک کو گنگال کرنا, اس حالات میں نے جو دیکھ لیا, جو ملک کو بچانے کے لیے اور بیرونی اکاؤں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جو ہم لوگوں نے جو 1947 میں حاصل کی, وہ برائے نام آزادی تھی. جبکہ ابھی ہم کھلا خود مختاری چاہتے ہیں اور اچھا آزادی چاہتے ہیں. تو خان صاحب تو پہلے بھی حکومت میں تھے, اس سے پہلے تو خان صاحب نے اس سے پہلے کچھ کیا تھا کہ آپ لوگ اس پہ یقین کر رہے ہیں. وقت مختصر تھا, 3 سال تھے. اس وقت سے سازشیں شروع تھے, اس وقت سے PDM بنی ہوئی تھی, اس کو نہ چھوڑتے تھے. اتنے مختصر وقت میں 30 سالوں کا گند, یہ 30 سالوں سے یہ لوگ بسر اقتدار رہے ہیں. واریاں لے رہے ہیں, باریاں لے رہے ہیں, باریاں لے رہے ہیں. یہی لوگ ایک دوسرے کے مخالف تھے, پیڑ پھاڑ رہے تھے, کوئی کمیسیں نکال رہے تھے, کوئی کسی نے کیا کہا, جیب سے وہ نکالیں گے, پیٹ سے وہ نکالیں گے. ابھی سارے ایک جگہ پہ مل کے مولانا تک بیٹھ گئے. ابھی بالکل ملک میں خوشحالی ہے, ہریانی ہے, سبز باغ ہے. غریبوں کا حال کا پتہ نہیں ہے کہ غریبوں کا اس وقت کیا حال ہے. یہ لوگ کوئی باہر چلے جاتے ہیں, کوئی کدھر چلے جاتے ہیں, کسی کا کوئی حال نہیں. سندھ میں آپ جا کے, بلوچستان میں جا کے, سارا بلوچستان پانی لے گیا, سارا بلوچستان پانی میں ڈوبا ہوا ہے. ابھی جو فی الحال ان لوگوں کے خرچے ہو رہے ہیں, صرف 14 اگست کے خرچوں پہ ہمارا سارا بلوچستان کا مداوع ہو جاتا تھا. ہمارے سارا بلوچستان کو اتنا فنڈ نہیں ملا ہے سیلاب کے لیے, جو کہ صرف 14 اگست پہ اس غریبوں کا پیسہ, اس غریب ملک کا پیسہ سارا عیاشوں پہ, چکروں پہ اور کیا نام ہے تقریبات پہ خرچ ہو رہے ہیں. مولانا صاحب سے ہم کالج کے لیب سے جمعیت علماء اسلام میں ہے, لیکن جب ہم نے دیکھا, ہمیں پہلے یہ آوازیں لگا رہے تھے, دیواروں پہ ابھی تک لکھا ہوا ہے روس امریکہ نہ مانو, لیکن آج امریکہ کو مانتا ہے. امریکہ کے زیر سایہ بلوچستان میں پاکستان میں گورنمنٹ چینج کی, بلوچستان پاکستان میں تبدیلی لے آئی. وہ کس وجہ سے, کس کے اشارے پہ, کسی نے ان کو اکٹھا کیا, وہ سب جانتے ہیں. انکل مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا بہت زیادہ عرصہ جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہوا, تو کیا کہنا چاہیں گے جمعیت کے ان کارکنان کو جو ابھی بھی فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہیں. ہم اس کارکنان کو یہ کہنا چاہتے ہیں, ہم نے جمعیت علماء اسلام میں زیادہ عرصہ گزارا, ہم یونیورسٹی میں رہے ہیں, ہم نے مار کھائے ہیں, ہم جیلوں میں گئے ہیں, لیکن جب ہم نے دیکھا کچھ نہیں ہے,
یہ لوگ پہلے یہ کہتے تھے جب ہم گورنمنٹ میں آ جائیں گے آپ کے حقوق آپ کے گھروں میں پہنچ جائیں گے، لیکن جب یہ لوگ اقتدار میں آئے بالکل نون اور جمعیت علماء اسلام کی گورنمنٹ بھی 0% بھی فرق نہیں تھا. جس طرح وہ کر رہے تھے یہی لوگ بھی اسی طرح کر رہے تھے. ایک منسٹر کے پاس 10 گاڑیاں جمعیت علماء اسلام کی منسٹروں سے بھی ہوا کرتے تھے. کوئی چینج میں نے پیپلز پارٹی کے وزراء اور جمعیت علماء اسلام کے وزراء اور نون کے وزراء میں ہم نے کوئی چینج نہیں دیکھا. جبکہ اس غریب ملک کے جب یہ لوگ گورنمنٹ میں نہ ہوتے کوئی پٹواری 1000 روپے کسی سے پرت کا لے لیتے، یہ زور سے شور کرتے تھے کہ انتظامیہ میں کرپشن ہے. لیکن جب کہ ہمارے محکموں میں بھی یہی حال ہوا کہ کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی، وہی حال ہے جب یہ لوگ ابھی امپورٹڈ لوگ گورنمنٹ میں آ گئے. ابھی بالکل امن ہے، ابھی بالکل خوشحالی ہے، پاکستان خوشحال ہے، غریب کے حال سے نہ خبر ہے. بہت شکریہ. مہربانی.